بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ناظرین کرام، 8 محرم الحرام کربلا کے میدان میں کیا ہوا، اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پانی بند ہو گیا، خوراک کا نظام بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ، اس کی رضا پر راضی رہنے کے ساتھ پیش ہوتے رہے۔ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ کی حضوری میں جھکتے رہے، عبادت میں کمی نہیں، تلاوتوں میں کمی نہیں، اللہ کی حضور گریہ اور زاری میں کمی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اے امت مصطفیٰ سن لے کہ یوں تو میں اجر دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، کسی کو 2 گنا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا بھی دیتا ہوں، لیکن ہر ایک کا اجر متعین کیا گیا، اتنے گنا، اتنے گنا، اتنے گنا۔ لیکن اللہ پاک ان عظیم صابروں کے لیے فرماتا ہے جو اللہ کی رضا کا پیکر بن کر ہر آزمائش کو برداشت کرتے ہیں، شکوہ اور شکایت زبان پہ نہیں لاتے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فرمایا ایسے لوگوں کو، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ وہ اجر دیتا ہے کہ جس کا حساب کتاب کسی گنتی اور شمار میں نہیں آتا۔ وہ خود اللہ کریم کی ایک شان اور صفت ہے کہ وہ بے حساب ہے، اس کے لیے کوئی حدود متعین نہیں ہے، ہر حیت سے وہ بلند ہے۔ تو فرمایا اہل صبر تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر ملے گا جس اجر کا بھی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کیلکولیشن، حساب و کتاب نہیں کر سکتی۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار صبر کے اس پیمانے پر ہر جہت سے پورا اترتے نظر آتے ہیں۔ 8 محرم الحرام کو آقا حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا کے لیے اپنی سیرت کو اور روشن مثال بنانے کے لیے صبر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے، مسائل پوچھے، تو تمام ساتھیوں نے کہا سید الشہداء آپ کی ذات پہ سب کچھ قربان، ہمیں تو آپ کے معصوم بچوں کی رونے کی جو آوازیں ہیں وہ تڑپا دیتی ہیں، ہمیں پانی ملے یا نہ ملے، اگر آپ کہیں تو ہم ان معصوموں کے لیے ایک پانی کی کوشش کر لیتے ہیں، کہ کہتے ہیں نا بچے تو سب کے برابر ہوتے ہیں، شاید بچوں پہ انہیں رحم آ جائے، بچوں کے لیے ہم صرف پانی کی بات کر لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں اگر آپ یہ کوشش کر کے صرف اس خاطر کہ کل دنیا یہ نہ کہے حسین اور ان کے ساتھی ایک دفعہ پانی مانگ کے تو دیکھتے نا جی، وہ بھی تو ضد میں آ گئے جی، انا میں آ گئے، دنیا انا پرست نہ کہے، آپ نے کہا کوشش کر لیں۔ حضرت برید بن حضیر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے ایک جانثار ہیں، وہ فرمانے لگے حضور میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ یہ جو پانی کی بندش ہے اور ادھر خیموں سے معصوموں کی الاتش کی صدائیں ہیں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد سے جا کر بات کرتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت برید بن حضیر حمدانی عمر بن سعد کے پاس پہنچے، اس سے سلام نہ کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ حمدانی نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے کہا کہ مجھ سے ملنے آتے ہو اور سلام نہیں کرتے ہو، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ عمر بن سعد اب بھی دیکھیں کہاں تک پہنچ چکا ہے، کن کا پانی بند کر دیا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ آج بھی کئی نادان لوگ بہت سی نادانیوں میں اسلام سے بہت آگے جانے کے باوجود پھر بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جنت کے ٹکٹ ہمارے پاس ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں جو تم نے مجھے سلام نہیں کیا۔ حمدانی نے کہا انت مسلمن وعطرۃ رسول اللہ ترید قاتلہم، تم اپنے آپ کو اب بھی مسلمان سمجھتی ہو جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہو، وہ عطرت پیغمبر جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اے اہل بیت نبوت ہم نے تم سے ہر نجاست کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو صاحب تطہیر ٹھہرے
تم ان کے قتل کا ارادہ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو میں مسلمان ہوں۔ بہر صورت جب پانی کی بات ہوئی عمر بن سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ ہمدانی فرمانے لگے کہ عمر بن سعد دیکھ دریا فرات کا پانی وحوش و طیور پی رہے ہیں، جانور اور پرندے پی رہے ہیں، اور حسین ابن علی ان کے بھائی خواتین اور بچوں کے لیے پانی تم نے بند کر رکھا ہے، ان کے دم بچے معصوم بچوں کا دم گھٹ رہا ہے۔ لیکن کفر کی جب پٹی، نفاق کی جب پٹیاں دلوں پر مہر بن کے لگ جاتی ہیں تو پھر رحم طبیعتوں سے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے بھی یہی کہا کہ بس جی میں کیا کروں، مجھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پر مامور کیا ہے، میں تو ڈیوٹی پر ہوں جی، میرا کام ڈیوٹی پوری کرنا ہے۔ جب ہمدانی نے یہ بات سنی واپس لوٹے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور کہا اے پروردگار اب ہمیں صبر کی مزید توفیق عطا فرمانا، ہم نے آخری شرط دنیا یہ نہ کہے کہ حسین انا پہ ڈٹ گیا تھا وہ بھی پوری کر دی ہے، مگر اے اللہ شکر ہے تیرا، تو نے اپنے شاکروں اور اپنے صابروں میں ہمیں اور اپنے عابدوں میں ہمیں رکھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میرے حسین پاک کی زہد، عبادت، تقوی، ورع کے صدقے اے اللہ کریم تو ہمیں بھی اس راہ عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخرہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔